اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے زیادہ کبھی کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور جگمگا اٹھی میری گول کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ ایک خاص بات ہے، کوئی حسن والا اپنے حسن سے کسی کو حسن والا بنا نہیں سکتا، لیکن یہ حسن مصطفیٰ کا جلوہ ہے کہ حضور نے جس کو چاہا حسن والا بنا دیا۔ اس سلسلے میں علامہ عبدالرحمن جامی ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا علی جاؤ، دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کو بلا کر کے لاؤ، اس کے پاس پانی ہے۔ اللہ اکبر، مولا مشکل کشا مولا کائنات اس پہاڑ کی طرف گئے۔ حالانکہ صحابہ میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ہماری طرح بشر ہے، وہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر آپ کو کیسے پتا؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، صحابی۔ اللہ اکبر، انگریزوں کی میز سے انہوں نے مسلک نہیں لیا تھا، انہوں نے مسلک اصحاب صفا کے چبوترے سے لیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت سے لیا تھا۔ اس لیے وہ نبی کے غیب کے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب نہ مانتے تھے۔ مولا کائنات گئے تو کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، پہاڑ کے پیچھے سے ایک حبشی جا رہا ہے، اس کو روکا اور فرمایا چل تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں۔ حبشی نے کہا مجھے جلدی ہے، میں پانی لے کر کے جا رہا ہوں، اگر میں نے تاخیر کی تو میرا آقا مجھے مارے گا۔ تو سرکار علی پاک نے کہا میرے آقا نے بلایا ہے، تجھے چلنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تاخیر ہوگی تو میرا آقا مارے گا۔ آخرکار مولا کائنات نے اس کو رضامند کر لیا، اور جب وہ غلام آیا تو آپ جانتے ہیں جو حبشی لوگ ہوتے ہیں ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں، دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بظاہر انسان بہت خوبصورت نظر نہیں آتا، وہ بھدا سا غلام نظر آ رہا تھا۔ وہ آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مشکیزے سے کچھ پانی کٹورے میں ڈالو۔ اس نے کہا میرا پانی کم ہو جائے گا، آقا نے فرمایا کم نہیں ہوگا، تم کٹورے میں ڈالو۔ اس کے بعد اس نے کٹورے میں ڈالا، کٹورے میں ڈالنے کے بعد میرے سرکار نے اپنا ہاتھ اللہ اکبر اس کٹورے کے اندر رکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا آؤ، اور تم پیاسے تھے نا، پانی لے جاؤ، اپنی سواریوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، اپنے سوکھے مشکیزے بھر لو۔ وہ حبشی یہ منظر دیکھتا رہا، بظاہر چھوٹا سا کٹورا، اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ اور حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے، صحابہ کرام پی رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے اپنے مشکیزوں کو بھر رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنے کھچروں کو پانی پلا رہے تھے۔ جب سب پی چکے، پلا چکے، پیٹ بھر چکے، مشکیزیں بھر چکے، تو آقا نے اس غلام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا پانی لے اپنے مشکیزے میں، اور جتنا کم ہوا تھا اس کو بھی بھر لے۔ اس نے واپس پانی مشکیزیں بھر لیا اور آقا علیہ السلام کو دیکھتا رہا، اور دیکھا تو دل سے شیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ، اس لیے کہ غلاموں کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی آقا سے دھوکے سے بھاگ کے نکل آئے، واپس اپنے آقا کی طرف جا، اور وہ اجازت دے تو پھر آنا۔ اس نے کہا آقا اب جاؤں گا تو وہ مجھے مارے گا، وہ مجھے پیٹے گا، اور میں اگر ان کو کہوں گا کہ میں آپ سے ملا ہوں تو نشانی کیا بتاؤں گا؟ میرے کریم آقا نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، تو چہرے پہ پھیرا تو چہرہ پہلے سیاہ تھا حبشیوں کی طرح، لیکن جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ چاند، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر جب وہ لوٹا تو لوٹنے کے بعد جب اس نے پانی کا مشکیزہ پیش کیا تو اس کے آقا نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کا غلام ہوں۔ کہا تو میرا غلام نہیں ہو سکتا، میرا غلام تو حبشی تھا، تو عربی ہے۔ کہا واللہ میں عربی نہیں حبشی ہوں، لیکن ایسے چمک والے سے نسبت ہو گئی ہے کہ اس نے مجھے بھی چمکا دیا ہے۔ چمک مجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔
بنا سکے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے کہ حضور نے جس کو چاہا حسن عطا کر دیا. یہاں پر مجھے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک فکر یاد آتی ہے کہ انہوں نے گزشتہ صدی میں عشق مصطفیٰ کے کیسے پودے لگائے, عشق مصطفیٰ کو کیسے عام کیا. اس مرد قلندر کا احسان ہے ہند بر صغیر کے مسلمانوں پر کہ ان کے دلوں کی چنگاری کو انہوں نے شعلہ جوال بنا دیا. یہ جو ابھی آپ نے سنا نا کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, تو کسی نے پہلے سوال کیا تھا بہت پہلے کہ پانی میں سب سے بہتر پانی کون سا ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. لیکن جب اہل سنت کے امام 14ویں صدی کے مجدد کی باری آئی تو آپ نے فرمایا پانی میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا تھا. نصیب والوں نے پیا, نصیب والوں نے پیا, لینے والوں نے لیا. اب کوثر تو مل سکتا ہے لیکن جن کا مقدر تھا مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی پینا, وہ مقدر والے پی چکے. افسوس اب وہ پانی کہاں نصیب. اس لیے پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا ہے. اسی لیے خود ہی بیان کرتے ہیں انگلیاں ہے فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری و ہوا. اور کہتے ہیں اللہ اکبر, بڑے مزے میں کہتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش بناتی ہے جب غم خاری, تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنی چاہیے, کسی سے عشق کرنا چاہیے, تو سب سے زیادہ حسن اللہ نے جس کو دیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ بالفرض اپنے محبوب پر قرآن نازل نہ بھی کرتا تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا تھا کہ جو چہرہ دیکھتا وہ چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتا. بلکہ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں, اختصار سے کہتا ہوں اس لیے کہ میں نے بہت پہلے کہیں بیان کیا ہے, لیکن یہ اختصار سے کہتا ہوں. ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہیں؟ غور کریں آپ, سوال کرنے والی ہماری اماں جان پر بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. کیا سوال کیا آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف؟ جواب کیا تھا, کیا تھا جواب؟ سیدھا سا جواب تھا میں زیادہ خوبصورت ہوں. لیکن حضور کی ایک خاص بات ہے, حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کہا, اس نے کہ حضور علیہ السلام کو میں کہنا پسند نہیں. اور یاد رکھنا جب تک انسان کے اندر میں ہے اس وقت تک انسان چاہے تہجد پڑھے, چاہے قرآن پڑھے, چاہے روزے رکھے, اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. جب تک انسان اپنی میں کو ختم نہ کرے اس وقت تک کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. جس دن میں ختم ہو جائے اس دن ایک سجدہ بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. شیطان کس سے مارا گیا؟ میں سے مارا گیا. اس نے کہا نا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اس کی میں نے اس کو تباہ کیا, اس کی میں نے. اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی, بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے. بکری کہے میں آواز اس کی کیا نا میں کہتی ہے, بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے. مینا کہے میں نہ تو سب کے من کو بھائے. مینا کہے میں نہ سب کے من کو بھائے, اور بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے. یہ میں ختم ہو. آج انسان سوچتا ہے میں بہتر ہوں, میں بہتر ہوں. یہ میں بھی کیا جھگڑا ہو رہا ہے, میں کچھ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ زیادہ خوبصورت ہے یا حضرت یوسف؟ جواب سنیں, جواب بھی دیا اور میں سے بھی بچے. آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے. جواب دیکھیں, میرے حسن میں
नमक है। तवज्जो आपकी, मेरे हुस्न में नमक है। नमक का मतलब क्या है? अब उसके दो चीजें बयान की जाती है, तशबीह दो है उसकी। एक तशबीह तो ये है, एक तशबीह तो उसकी ये है, मिसाल के तौर पे आपने हम लोगों को कभी दावत दी, उलमा को दी, मशाइख को दी, सादात को दी, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आपने बड़े बड़े इज्जतदार लोगों को बुलाया और दिल में ख्याल कि आज मैंने खाना ऐसा बनाना है कि ऐसा खाना इन लोगों ने कभी ना खाया हो। तेल की जगह आपने देसी घी डाला, मसाले आपने गुजरात की बजाय मुंबई से मंगाए, सऊदी से मंगाए, जहां से दिल चाहा वहां से मंगाए। बावर्ची आपने एक की बजाय 101 बुला लिए कि सबके मशवरे से कीमती खाना बनना है। और